جی ہم نے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم اوور کوٹ افسانہ پڑھا تھا، تو آج دوبارہ سے اس افسانے کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے جو لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پہلی کہانی 1922 میں لکھی بکری کے نام سے۔ باقاعدہ لکھنے کا آغاز 1925 سے ہوا۔ 3 سال انہوں نے غیر ملکی رسالوں میں ترجمے کیے۔ 1928 سے 1937 تک تہذیب نسواں میں کام کیا۔ ان کے کرداروں کے بارے میں نے بتایا ہے کہ حقیقت پسندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ افسانوں میں واقعیت، جامعیت، حقیقت پسندی ہوتی ہے اور جیتے جاگتے کردار معاشرے سے لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں چھوٹے آدمی کا افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو جھاڑے کی چاندنی، کانرس، آنندی، الحمرا کے افسانے، جزیرہ، سخنورا کی اگر بات کریں تو جزیرہ سخنورا ان کا ترجموں سے فرانسیسی ادب پاروں سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ناولٹ ہے دھنک۔ بچوں کے لیے بھی انہوں نے ایک نظموں کا مجموعہ لکھا تھا چاند تارا کے نام سے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی سوانح عمری، فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے لکھا۔ بہت زیادہ انعامات و اعزازات بھی حاصل کی ہیں، ستارہ امتیاز، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1982 میں، 2 نومبر 1982 میں، اور کراچی کے سوسائٹی کے قبرستان میں یہ دفن ہے۔ کل آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ پطرس بخاری، ڈاکٹر تاثیر، فیض، کرنل مجید کے ساتھ یہ ایک دفعہ نظام الدین تولیہ کے مزار والی سڑک پر جا رہے تھے تو حادثہ ہوتے ہوئے بچا۔ تو اس واقعے کو، کیونکہ انہوں نے ایک پھٹا پرانا بنیان اور پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر سے اوپر کوٹ نے ڈھانپ رکھا تھا، تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اوور کوٹ لکھا۔ ایک بچے نے کل سوال کیا تھا کہ یہ کس ناول کا اخذ شدہ ہے یا اس کا چربہ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اوور کوٹ کی کہانی جو ہے اس کو ہم چربہ نہیں کہہ سکتے۔ اوور کوٹ کی کہانی جو ہے گوگول نے بھی لکھی تھی، نکولائی گوگول نے، تو ان کی کہانی جو تھی وہ ایک اسکاچ کلرک کی کہانی تھی۔ ان کا نام تھا، جو کہانی کا کریکٹر تھا اس کا نام تھا ایک کاؤچ۔ وہ جو ہے کلرک جو ہے اس کا کوٹ بہت زیادہ پھٹا پرانا ہے، تو وہ اپنے دادا کا جو کوٹ ہے وہ نکالنا چاہتا ہے، اس میں سے نکالتا ہے اپنے ٹرنک میں سے، اس کو سلواتا ہے، اس کی کوئی وہ مرمت نہیں کرتا، پھر اس کو وہ لے کے جاتا ہے، بچت کرتا ہے اپنے کھانے پینے ہر چیز میں، اور اس کے بعد وہ ایک نیا کوٹ سلواتا ہے۔ اس کا کوٹ جو ہے چوری ہو جاتا ہے اور اسی صدمے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہانی بالکل چینج ہے۔ غلام عباس کی کہانی جو ہے ایک نئے انداز سے اردو کی مٹھاس لیے ہوئے ہے۔ تو کہانی کا، غلام عباس کی کہانی کا جو آغاز ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر ہم آغاز کا اقتباس دیکھیں کہ جنوری کی ایک شام کو ایک پوچھ پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کو کراس کر کے خراما پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراش خاش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کی کاج میں شربتی رنگ کا گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا۔ سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد
लपटा हुआ एक हाथ कोट की जेब में और दूसरे हाथ में वैद की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी मजे में आके घुमाने लगा। ये इक्तबास मैंने इसलिए पढ़ा है कि कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मैम जो सनवियत है उससे क्या मुराद है। सनवियत एक अकीदा है जिसके मुताबिक दो खुदाओं को माना जाता है। तो गुलाम अब्बास के अफसाने जो हैं वो सनवियत को जाहिर करते हैं, यानी दोहरे म्यार को, जिसको हम मुनाफकत कहते हैं। केमिस्ट्री की एक टर्म है एलोट्रोपी या एलोट्रॉप्स, जिसमें ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के अलाय होते हैं, जैसे हाइड्रोजन या दूसरी चीज़ों के, तो वो उनकी कैमियत एक होती है, लेकिन उनका जो असर होता है उनकी तादाद मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ हो जाता है। तो बरे सगीर पाको हिंद के अफराद, खास तौर पे गुलाम अब्बास के अफसानों के किरदार हैं, तो वो मुआशरे के आम अफराद, जीते जागते किरदार, लेकिन हर किरदार एक अलग पहलू को जाहिर करता है, और ख़ास तौर पर ये ओवरकोट के अंदर मौजूद नौजवान ये दोहरे म्यार, दोहरे किरदार को जाहिर करता है। आप उसके चलने के अंदाज से देखें कि खासा खूबसूरत नौजवान, लंबे बाल, बारीक कलमे, उसकी जेब में गुलाब लगा हुआ, फ्लैट हैट, हाथ में छड़ी जिसको कभी वो घुमाता है, तो उस नौजवान के जो खदोखाल हैं वो उसकी पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं, कि वो उसको जाहिर कर रहा है कि वो बहुत अमीर खानदान का एक पढ़ा लिखा पुरताकत, क्योंकि छड़ी उसके हाथ में है जो उसकी इस्तेमालियत की अलामत है, उसकी नौबादियात काम से राग़िब होने की। अलामत है। बाकी इसका जो खुलासा है कल हमने डिस्कस किया था कि वो जब जाता है चलते चलते लड़के और लड़की का पीछा करता है, उनकी बातें सुनता है और उसकी जद में आके वो चला जाता है। आखिरकार एक यानी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां जाके पता चलता है कि वो नौजवान जो बहुत अमीर, एक पोश और जबरदस्त घराने का फर्द नजर आता है, जो बोलते हुए जिसकी बोलचाल में भी जो अल्फाज हैं वो उसकी अंग्रेजी रहन सहन और नौबादियाती निज़ाम से मरऊब होने को जाहिर करते हैं। जैसे कि मैंने कल मिसाल दी थी कि वो बिल्ली को कहता है प्योर लिटिल सोल, और तांगे वाले को जब आवाज देता है तो उसको कहता है वो तांगे वाले, पान वाले से जब पान लेता है तो उसे कहता है वो पान वाले। तो वो उसका सारा पर्दा चाक हो जाता है, उसका फटा पुराना लिबास सब जाहिर हो जाता है, और उसकी ताकत की अलामत जो है छड़ी वो उसके सामने जाहिर हो जाती है। ये तो है कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो मैसेज आप देखा, मैं डर गई हूँ, मैंने कहा लिंक को क्या हो गया। जी सर, जी सर ये शायद करवा चहलम की दिया था वजह कल, से तो ये आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद। सर प्राइमर करवाएंगे या मैं करवाऊं? जी ठीक है सर, करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हिस्सा ग्रामर देखते हैं। ग्रामर में हमने
اس میں نکرہ کی اقسام کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں نکرہ کی پہلی قسم تھی اسم ذات۔ اسم ذات کی مزید 5 قسمیں تھیں: اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم صوت۔ اسم ظرف کی بھی پھر 2 اقسام، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ اس کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد اسم آلہ بھی پڑھا تھا، اسم صوت بھی پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اسم حاصل مصدر پڑھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسم حالیہ یعنی ایسا اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے ہنستا ہوا، روتا ہوا، گاتا ہوا، یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اسم فاعل پڑھا کہ وہ اسم جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والا ہو یعنی فاعل ہو۔ مصدر سے بننے والے فاعل کو اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا۔ اسی طرح حاکم، قاتل، عالم، باغبان، کاریگر، یہ سارے اسم فاعل تھے۔ اسم فاعل کی 4 قسمیں تھیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم تھی اسم فاعل مفرد، جس میں لفظ تو واحد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جمع کے ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکو ایک لفظ ہے لیکن زیادہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظالم، چور، صابر، رازق۔ تو یہ اسم فاعل مفرد ہے۔ اس کے بعد ہے اسم فاعل مرکب۔ یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب اسم فاعل ایک سے زیادہ حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کاریگر، بازیگر، جیب کترا وغیرہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسم فاعل قیاسی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل قیاسی۔ بلیک والا۔ جی، ایسا اسم جو مصدر سے بنتا ہے اس کو اسم فاعل بھی کہتے ہیں اور اسم فاعل قیاسی بھی کہتے ہیں۔ جیسے کھانا سے کھانے والا، سونا سے سونے والا، آنا سے آنے والا۔ تو اسم فاعل کو اسم فاعل قیاسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم فاعل سمائی۔ ایسا فاعل جو مصدر سے نہ بنا ہو۔ قیاسی مصدر سے بنتا ہے، سمائی مصدر سے نہیں بنتا، بلکہ اہل زبان جیسے بولتے ہیں تو انہی کی زبانی جو فاعل ہوتا ہے اس کو اسم فاعل سمائی کہتے ہیں۔ جیسے شتر بان، فیل بان، گویا، بھکاری، جادوگر، گھسیارا، پیغمبر، یہ سارے اسم فاعل سمائی ہیں جو مصدر سے نہیں بن رہے بلکہ اہل زبان سے ان کو سنا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک گرامر میں یہی تھا، اسم فاعل قیاسی جو مصدر سے بنتا ہے جیسے کھانا سے کھانے والا، اسم فاعل سمائی جو مصدر سے نہیں بنتا، کسی قاعدے سے نہیں بنتا، اہل زبان سے سننے میں آتا ہو،
اس کو اسم فاعل سمائی کہتے ہیں، جیسے شتربان، فیلبان، گویا، بھکاری، جادوگر، گھسیارا۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ اسم فاعل کی 4 اقسام ہیں۔ اسم فاعل کی 4 اقسام تھیں: مفرد، مرکب، قیاسی اور سمائی۔ تو قیاسی مصدر سے بنتا ہے، سمائی کسی مصدر سے نہیں بنتا، اہل زبان کا مجوزہ ہوتا ہے۔ سر پہلا بتائیے گا پلیز، اس میں فائل کی 4 اقسام ہیں۔ جی میں بتا دیتی ہوں۔ اسم اسم فاعل فاعل مفرد، مفرد، جی آپ اسم فاعل مفرد لفظ واحد ہوتا ہے اور معنی جمع کے دیتا ہے، مثال کے طور پر ڈاکو، فوج۔ اسم فاعل مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ یعنی جو سے بنتا ہے، جیسے کاریگر، بازیگر، جیب کترا وغیرہ۔ اور پھر آگے تیسری قسم ہے اسم فاعل قیاسی، ایسا اسم جو مصدر سے بنتا ہے اسے اسم فاعل یا فاعل قیاسی کہتے ہیں، آنا سے آنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، سونا سے سونے والا۔ اور اس میں فاعل سمائی، ایسا فاعل جو مصدر سے نہیں بنتا بلکہ اہل زبان جیسے اسے بولتے ہیں اسی طرح ہی آتا ہے، شتربان، فیلبان، گویا وغیرہ۔ جی اس کے بعد ہے فعل کی اقسام بالحاظ مجہول۔ کل ہم نے پڑھا تھا فعل معروف اور فعل مجہول۔ ایسا فعل جس کا فاعل موجود ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جیسے علی کتاب پڑھتا ہے، یہ جملہ فعل معروف کا جملہ ہے، ایکٹیو وائس کا جملہ ہے۔ اس کے بعد تھا فعل مجہول جس کو پیسو وائس کہتے ہیں، کہ جس میں فاعل گمنام ہوتا ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا، جیسے سیب کھایا گیا۔ اب فعل مجہول کی مزید 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل مجہول لفظی اور دوسرا ہے فعل مجہول معنوی۔ فعل مجہول لفظی جس میں مفعول موجود نہیں ہوتا، جیسے خط پڑھا گیا۔ فعل مجہول معنوی، نہیں یہ غلط لکھا ہے انہوں نے، فعل مجہول لفظی جس میں مفعول موجود ہوتا ہے، جیسے خط مفعول ہے تو خط پڑھا گیا، سیب کھایا گیا۔ یہ فعل مجہول لفظی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں مفعول موجود ہے، مفعول کا لفظ موجود ہے۔ اس کے بعد فعل مجہول معنوی کہ جس میں وہ فعل کہ جس میں مفعول کا ذکر نہ ہو، جیسے غالب کا ایک شعر ہے، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ تو اب یہ فعل مجہول معنوی ہے، اس میں مفعول موجود نہیں ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ انشاء، انشاء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنا، لکھنا۔ اسی سے ہی منشی بنا ہے، محرر بنا ہے، دبیر بنا ہے۔ تو انشاء کا لغوی مطلب ہوتا ہے لکھنا یا تحریر کرنا، کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار نثری شکل میں کرنا انشاء کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے انشاء پرداز۔ انشاء پرداز کسے کہتے ہیں؟ ایسا ادیب کہ جس کا اسلوب منفرد ہو اس کو انشاء پرداز ادیب کہا جاتا ہے، جیسے محمد حسین آزاد ایک انشاء پرداز ادیب تھے کہ ان کا جو اسلوب ہے
یہ اپنے اسلوب کے خود ہی موجد ہیں اور اپنے اسلوب کے خود ہی خاتم ہیں۔ سند سیاقت الاعداد، اس کا تعلق علم بدیع سے ہوتا ہے۔ کلام میں اگر گنتی یا اعداد کا ذکر آ جائے تو اس سند کو سند سیاقت الاعداد کہتے ہیں۔ جیسے سیماب اکبر آبادی کا ایک شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب اس میں 4 دن اور 2 دن یہ سند سیاقت الاعداد ہے۔ ولی دکنی نے دلی کی فضیلت کا یوں اعتراف کیا ہے، موصفی نے دلی کی فضیلت کا یوں اعتراف کیا ہے، بعضوں کو گمان یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، بعضوں کو گمان یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی ہم اندیکھی ہے زباں داں یہ کہاں ہے۔ تو دلی والوں کو اہل زبان کہا جاتا ہے۔ اور پھر داغ دہلوی نے دلی کی فضیلت کو یوں بیان کیا، مستند اہل زباں خاص ہیں دلی والے، مستند اہل زباں خاص ہیں دلی والے، اس میں غیروں کا تصرف نہیں مانا جاتا۔ تو دلی اپنی ٹکسالی زبان اور اپنی مستند اور فصیح زبان کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور میر تقی میر نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا کلام اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب تک کسی شخص کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کا سن اشاعت 1784 ہے۔ اور تذکرہ گلزار ابراہیم فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے، جو میر تقی میر نے تحریر کیا تھا فارسی زبان میں، لیکن اردو زبان میں تحریر کیا گیا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے۔ یاد رہے یہ صرف زبان کا فرق ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء، اردو کا پہلا تذکرہ جو اردو زبان میں لکھا گیا ہے وہ گلشن ہند ہے، اور اس کو مرتب کیا تھا مرزا علی لطف خان نے، اور اس کا سن تصنیف یا سن تالیف 1801 عیسوی ہے۔ اور یہ جو اردو کا پہلا تذکرہ گلشن ہند جو اردو زبان میں لکھا گیا ہے، یہ دراصل فارسی تذکرہ گلزار ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ گلزار ابراہیم جو فارسی زبان میں تذکرہ لکھا گیا تھا، اسی سے مرزا علی لطف خان نے اپنا تذکرہ گلشن ہند اخذ کیا تھا۔ گل کرسٹ کے بارے میں سب آپ جانتے ہیں کہ گل کرسٹ کو محسن اردو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی خدمت کی، فورٹ ولیم کالج سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے قواعد زبان ہندوستانی ایک لغت مرتب کیا تھا 1796 عیسوی میں۔ اس لغت میں قواعد زبان ہندوستانی لغت میں انہوں نے ریختہ کو اردو کہا تھا۔ اور یہ جو ایک تھے قائم چاند پوری، میر محمدی مائل دہلوی ان کا نام تھا، وہ قائم چاند پوری کے شاگرد تھے،
انہوں نے بھی ایک دیوان مرتب کیا تھا 1176 ہجری میں، اور کہا حاطف نے کھولا ہے باغ مائل کا، اس مصرے سے 1176 ہجری کا سان برآمد ہوتا ہے، جو کہ میر محمد مائل دہلوی کا دیوان کا سن اشاعت کا سال ہے، سن اشاعت ہے۔ تو میر محمدی مائل دہلوی نے بھی لفظ اردو استعمال کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور ہے 1176 ہجری جب اردو کو ہندی، ہندوی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ پھر شاہ جہاں کا عہد آیا تو شاہ جہاں نے اس ہندی یا ہندوی زبان کو اردو معلیٰ کا نام دیا، پھر اردو معلیٰ سے رفتہ رفتہ صرف اردو رہ گیا، یعنی ہندوی یا ہندوستانی قدیم ترین نام ہے۔ اس کے بعد پھر ریختہ شاعری کو کہا جانے لگا، پھر اکبر کے دور میں ریختہ زبان کو کہا جانے لگا، پھر ریختہ کی جگہ اردو کا لفظ مستعمل، اردو معلیٰ کا لفظ مستعمل ہوا، پھر اردو معلیٰ کی جگہ اردو کا لفظ مستعمل ہوا۔ ایک فارسی کہاوت ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا۔ جی مس میمونہ صاحب اس کو ریڈ کیجیے ذرا۔ میمونہ موجود نہیں ہے سر۔ جی آپ سر اس کو میں ریڈ کر کر دوں؟ لیجیے آپ۔ ہاں جی آپ کر دیں، کیونکہ ریڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز کلیئر آئے۔ Nitrogen waste extracted through urine in the human is anemia, erythric acid, urea یا none of these؟ جی نائٹروجن جو ویسٹ جو ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر جو نائٹروجینیس ویسٹ ہوتا ہے، جو فاسد مادے ہوتے ہیں، جو مواد ہوتا ہے، وہ یورین کی شکل میں، یوریا کی شکل میں ہمارے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ World War First started in which year? 1913, 1915, 1914؟ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز 1914 یعنی 1914 میں ہوا تھا، اور 1918 کو اس کا اختتام ہوا تھا۔ آج کل پبلک سروس کمیشن والے صرف سن نہیں پوچھتے بلکہ وہ ڈیٹ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا تھا۔ چوز دا اینٹونی ڈینی، سر یہ ڈینی پڑھا ایک جائے گا منٹ نا؟ ذرا۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا، اور اس کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ کہتے ہیں کہ 1,70,00,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 سے شروع ہوئی، 11 نومبر 1918 کو اس کا اختتام ہوا۔ 1,70,000 افراد مارے گئے تھے، اور 2 کروڑ کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اب رشیا، فرانس اور برطانیہ یہ ایک طرف تھے، اٹلی، جرمنی، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور ہنگری یہ دوسری طرف تھے۔ روس، فرانس اور برطانیہ ایک طرف تھے،
जर्मनी, इटली, सल्तनत उस्मानिया और ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये एक तरफ थे। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक मुल्क का नाम था, इसका एक शहजादा था, उस शहजादे का नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। फ्रांस फर्डिनेंड को 28 जून 1914 को सर्बिया के शिद्दत पसंदों ने हलाक कर दिया। ये शहजादा था ऑस्ट्रिया का, इसकी बीवी भी साथ थी, उसको भी गोली मारकर हलाक कर दिया। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी ये जर्मनी के करीब थे, दूसरी तरफ जो इनका मुखालिफ था सर्बिया, वो रूस के करीब था। तो जब ऑस्ट्रिया का शहजादा मारा गया, उसके बाद फिर मामला खराब हुआ और ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया, और उसके साथ फिर जर्मनी भी शामिल हो गया, इटली भी शामिल हो गया, सल्तनत उस्मानिया भी शामिल हो गए। दूसरी तरफ जब सर्बिया पर हमला हुआ तो रूस उसकी मदद को आ गया, बरतानिया भी उसकी मदद को आ गया और फ्रांस भी उसकी मदद को आ गया। एट द एंड जर्मनी को शिकस्त हुई थी और सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो ये थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो 28 जुलाई से शुरू हुई थी। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई थी। 11 नवंबर 1918 को इसका इख्तिताम हुआ था। 1,70,00,000 लोग मारे गए थे। वजह शहजादे का कत्ल बना था। एक तरफ जर्मनी, इटली और सल्तनत उस्मानिया थे, दूसरी तरफ रूस, बरतानिया और फ्रांस थे। जी एक्सक्यूज नेक्स्ट। मी सर, जी जी मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप महसूस ना करें तो। जी जी बताइए। मैंने कहा सर आपने बड़ा मौसर अंदाज से ये पहली वर्ल्ड वार 1 बताई है। अगर मुमकिन हो तो वर्ल्ड वार 2 के बारे में भी बता दें, इसके साथ ही रेलिवेंट। जी बता देंगे, जब वो आएगी तो बता देंगे, क्योंकि काफी कुछ पढ़ना है, टाइम नहीं है, और आपको पता है ना, टाइम तो खासा लगता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट पढ़ें। Choose सर the एक बात मैं antonymy. जी जी आप पढ़ मैम, लें। सर मैं बात, सर ये पढ़ूं मैम? 5 बजने वाले हैं, मैं सर को तो इंटरव्यू तकरीबन कितने बजे शुरू करना है, या यही चलता रहे? एक तो रिमशा ने तो कह दिया था कि मेरा इंटरव्यू तैयार नहीं है। जी उसके सर। बाद बॉयज में से मोहम्मद आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी मोहम्मद आसिफ जवेद साहब जी मौजूद तो हैं। अगर वो आज अस्सलाम देना चाहते हैं तो जी वालेकुम सलाम। अगर आज देना चाहते हैं तो आज ले लेते हैं, अगर कल देना चाहें तो फिर कल ले लेंगे। सर जिस तरह आप बेहतर समझे, अगर कल मैडम साहब तैयार हो जाए तो कल ले लें, अगर आज लेना तो मैं तो तैयार हूँ, जैसे सर आप बेहतर समझे। चलें सर थोड़ा सा कल पढ़ लेते हैं, कल ले लेंगे। ठीक है सर, कोई जी रुखसाना नेक्स्ट पढ़िए। सर रुखसाना नहीं हूँ मैं। Choose the जैनब है। antonym Dane. जी सर। तो आप अपना Acknowledge. नाम बता दिया कीजिए ना। जी सर ठीक है। जैनब है सर मेरा नाम। जैनब फ्रॉम राजनपुर। जी सर वही। अच्छा ठीक है। राजनपुर से आगे है सर जी, कोट मिठन में। अच्छा कोट मिठन। जी सर। पढ़ूं सर अब जी? जी पढ़ें। Choose the antonym Dane. Acknowledge, veto, none of these, repudiate.
جی اس کا معنی ہوتا ہے ایکنالج، یعنی تسلیم کرنا. جی سر ٹھیک ہو گیا. آگے چوز دا اینٹونیم ڈیٹیٹس لوتھی ابومینیٹ لو نن آف دیز. یہ اینٹونم کا مطلب ہوتا ہے متضاد. ڈیٹیسٹ، جی سر ڈیٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے حقارت یا نفرت، اور اس کا متضاد بنے گا لو. صحیح. I wish my father dash alive today. Was, is, where, none of these. I wish میری خواہش ہے مائی فادر واز alive today. فادر سنگل ناؤن کے ساتھ واز لگے گا. Poke one's nose into means to praise جی someone. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو پریز سم ون. صحیح ہو گیا. نہیں سر آگے پڑھوں. ایک سیکنڈ، مجھے اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. تو سر یہ تو گیٹ نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک کھسیڑنا. پوک وانس نوز انٹو مین. سر آپشن بی ہے. ٹو گیٹ انوالوڈ ہوگا. جی سر. جی جی. What is subway? جی سب کہتے ہیں کہ زمین دوز جو پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے اس کو سب وے کہا جاتا ہے. انڈر گراؤنڈ پیسج. ایکسکیوز می سر جی، آئی وش ہے یہ کاش میں نہیں آ جائے گا؟ جس طرح وہ آئی وش آئی وارا ککو برڈ وش آ گیا تو وہ کاش میں ور نہیں آتا، واز تو نہیں آئے گا. فادر ور. ہاں آئی وش. جی مائی فادر ہے نا، مائی فادر کے ساتھ واز کا لفظ استعمال ہوگا. باقی انگریزی والے بہتر بتا سکتے ہیں اس کو، اگر کوئی رول ہے تو. جی سر یہی ہے آئی وش مائی فادر واز. وہ کنفیوز ہو رہی ہیں آئے گا. بات یہ ہو سنگولر رہی ہے ناؤن ہے نا. جی کیونکہ فادر سنگل ہے نا تو اس لیے واز آئے گا. زیادہ ہوتے تو پھر ور آنا تھا. سنگل کے حساب جی سے آئی آئے گا. وش ور آئے گا. آئی وش مائی فادر ور الائیو ٹوڈے. اور جب وہ کاش کے معنی میں آتا ہے نا تو پھر ور آتا ہے. جو آئی ہے I think وہ so. پلورل ناؤن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ مائی فادر جو ہے وہ سنگولر کے طور پہ ہے، اسی لیے واز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے کہ ایک منٹ چپ چپ چپ. سر نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. آئی وش مائی فادر کے حساب سے آپ نے لگانا ہے، آئی وش کے حساب سے نہیں لگانا. اور ٹو ڈے کا ذکر ہے تو درمیان میں انٹرپٹ نہ کیا کریں، سیکوینس خراب ہو جاتا ہے. جی سر اگر کوئی جی ڈاؤٹ دا بھی ہوتا ہے فرسٹ تو بعد میں اسکول کلیئر فار کر چائلڈ سکتے ہیں. ایجوکیشن. جی بچے کے لیے جو پہلی درس گاہ ہوتی ہے، بچے کے لیے جو پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. تو ماں کی گود کو بچے کی پہلی درس گاہ، پہلی یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اچھا لیسن پلاننگ کیا ہوتا ہے؟ سبق کو بہترین اور آرگنائزڈ انداز میں پیش کرنے کا عمل لیسن پلاننگ کہلاتا ہے. پیڈاگوگی جو ہے اس کو پیڈاگوجی بھی بولتے ہیں، پیڈاگوگی بھی بولتے ہیں. پیڈاگوگ ویسے زیادہ بولا جاتا ہے. پیڈاگوگی کا تعلق ہوتا ہے ہمارے طریقہ تدریس سے، ٹیچنگ میتھڈ سے ہوتا ہے. اینڈراگوگی، تعلیم بالغاں کو اینڈراگوگی کہا جاتا ہے، کیونکہ پیڈا کہا جاتا ہے چائلڈ کو اور اینڈرا کہا جاتا ہے بالغ کو. تو پیڈاگوگی چھوٹے بچوں کی تعلیم. گوگ پرانے زمانے میں غلام کو کہا جاتا تھا. رومن امپائر میں جو غلام ہوتے تھے ان کو گوگ کہا جاتا تھا، وہی بچوں کو تعلیم دیتے تھے. تو اس لیے تعلیم دینے کا عمل پھر پیڈاگوگی کہلایا. تو پیڈاگوگی کا تعلق طریقہ تدریس سے ہوتا ہے
اور اینڈراگوگی کا تعلق اڈلٹ ایجوکیشن سے ہوتا ہے، یعنی تعلیم بالغاں جس کو کہتے ہیں۔ ایک فلسفی تھی کہ سوری سر، میں درمیان میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہی تھی، آئی بر لگے گا کیونکہ یہ امیجنری سینٹینس ہے، میں نے چیک کر لیا۔ I wish my father were ور کیونکہ یہ امیجنری سینٹینس ہے، اس کے ساتھ ور لگتا ہے۔ اچھا چلیں اس کو مطلب وہاں سے بھی دیکھ لیجئے، جو پی پی ایس سی پاسٹ پیپرز کی جو اوریجنل کتاب ہے نا، جہاں سر سے وہاں آپ سے نے بھی یہ دیکھا ہے، وہیں سے وہاں دیکھا ہے پہ سر۔ وہاں پہ ور تھا۔ جی سر ور ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، وہ اس کا درست جواب ور ہے۔ جی، سزا و جزا کے متعلق ایک فلسفہ مشہور ہوا تھا برطانیہ میں، اسپیئر دا راڈ، کہ اگر آپ ڈنڈے کو فارغ کر دیتے ہیں، سپوائل دا چائلڈ، تو بچہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ وکٹورین عہد کا ایک فلسفہ تھا، دراصل ایک نظم تھی، ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی تھی، یہ اس نظم کا ایک مصرع تھا، ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کا ایک مصرع تھا، اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ۔ تو یہ وکٹوریہ دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ غلطی پر بچے کو سزا نہیں دیں گے تو وہ صحیح چیز نہیں سیکھ سکے گا۔ اب تو مار نہیں پیار کا ایک سلوگن ہے نا، اس سے پہلے یہ 4 کتابیں کچھ نہ کیتا سیدھا کیتا دگا، تو اس وقت یہ فلسفہ رائج سر تھا۔ پورا تو امام سناؤ، مزہ تو آوے۔ نہیں، مزہ تو صرف توانو آؤ سی نا، باقی جڑے بیچارے بیٹھن چھو دے۔ اچھا تو وہ فارسی ادب کریں گے نا۔ اتوں لتھیاں 4 کتاباں، سر پورا سنائے نا، مزہ آئے گا۔ جی تو سر سنا دیں، اب ڈبل فرمائش ہو گئی ہے۔ مشرقی مفکرین جو تھے جنہوں نے تعلیمی نظریات پیش کیے، ان میں شاہ ولی اللہ، ابن خلدون، علامہ اقبال، امام غزالی، یہ لوگ مشہور ہیں۔ تو سزا اور جزا کا جو فلسفہ ہے وہ امام غزالی نے بھی پیش کیا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ 3 سٹیکس ماری جائیں لیفٹ ہینڈ پہ اور آہستہ سے ماری جائیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا سزا بہت ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، سزا بہت ضروری ہے۔ پھر ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ سر اگر کلاس میں سٹیک موجود نہیں ہے تو پھر؟ تو انہوں نے کہا سٹیک موجود نہیں ہے، کم از کم سٹیک کی تصویر تو ہونی چاہیے۔ تو سزا اور جزا کا تصور اسلام میں بھی موجود ہے۔ تو اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ، یہ وکٹورین عہد کا ایک فلسفہ سزا و جزا تھا۔ اس کے بعد ہے مائکرو ٹیچنگ۔ مائکرو ٹیچنگ یہ عام طور پر ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ 5 سے 10 منٹ اس کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں ٹیچرز کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا آغاز اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ہوا تھا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں ہے، امریکہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے ڈراپ آؤٹ دا چائلڈ۔ یہ ڈراپ آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری استانیاں جانتی ہیں اور استاد بھی جانتے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ پر کافی پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ تو ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جی جی بچی کا اسکول چھوڑ جانا، پکا پکا۔ یس، بچے کا پکا پکا اسکول چھوڑ جانا ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پیڈاگوجی یا پیڈاگوگی، تو یہ 2 گریک ورڈ پیڈیاز اور گوگ سے مل کر بنا ہے۔ گوگ کا مطلب ہوتا ہے سلیو اور پیڈیاز کا مطلب ہوتا ہے چائلڈ۔
اس کے بعد کائنات کا مطالعہ، یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے کاسمالوجی، اس میں کیا جاتا ہے ادیان کا مطالعہ، دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ، یہ بھی فلسفے کی ایک شاخ ہے تھیالوجی، اس میں کیا جاتا ہے۔ جی مس میمونہ صاحبہ یہ اس کو ریڈ کیجئے۔ جی سر۔ شیخ امام بخش ناسخ نے کس زبان کے الفاظ شاعری کی زبان سے خارج کر دیے تھے؟ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو سنسکرت یا ہندی زبان کے جو الفاظ تھے ان کو خارج کیا تھا۔ اچھا، ان کی ایک کتاب ہے جلوہ خضر، اس میں انہوں نے جتنے بھی الفاظ جو ہندی کے تھے ان کو خارج کیا تھا۔ جی نیکسٹ۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، کس شاعر کے مرثیے کا مصرع ہے؟ جی یہ غالب نے زین العابدین عارف کا مرثیہ لکھا تھا، یہ اس مرثیے کا پہلا مصرع ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی آخری آرام گاہ کس شہر میں ہے؟ جی آغا حشر کاشمیری 1879 میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور 1935 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ مشہور اردو کے مشہور ڈرامہ نگار ہیں، ان کو ہندوستانی ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ لاہور میں ان کا مدفن ہے۔ جی سر۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی پر پی ایچ ڈی کا مقالہ کس نے لکھا؟ جی لسان العصر یہ گرامر کے لحاظ سے لقب ہے اور یہ اکبر الہ آبادی کا لقب تھا۔ ان پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی اردو کے لیکچرار منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ اورنٹل کالج میں آ گئے اور اس کے بعد یہ اورنٹل کالج کے صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے اور اس کے بعد پھر غالباً 2000 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اورنٹل کالج سے بطور پرنسپل۔ تو انہوں نے یہ ماہر اقبالیات بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے غالباً 1980 میں اکبر الہ آبادی تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ایک ڈاکٹریٹ کا ایک مقالہ لکھا، 1980 میں لکھا تھا، اور یہ مقالہ اتنا زبردست تھا کہ اس کو داؤد ادبی انعام بھی دیا گیا تھا۔ داؤد ادبی انعام تحقیق اور تنقید پر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے خواجہ محمد زکریا نے کلیات مجید امجد اور کلیات عدم اور کلیات حفیظ مشفق خواجہ نہیں، کلیات مجید امجد، کلیات حفیظ اور کلیات عدم، ان 3 شعراء کے کلام کو بھی انہوں نے ہی مرتب کیا تھا۔ اور یہ جو مشہور اردو ادب کے حوالے سے جو مشہور لوگ ہیں، ڈاکٹر طاہر توسوی ہیں، ڈاکٹر انوار احمد ہیں اور ڈاکٹر اے بی اشرف، یہ سارے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی والے، تو انہوں نے بھی جو ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا، پی ایچ ڈی کی تھی، وہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی زیر نگرانی کی تھی۔ جی میڈم صاحبہ کافی ہے نا، اتنا اس کے بارے میں، آگے پڑھتے ہیں۔ پی ٹی وی کے معروف ڈرامے اندھیرا اجالا کے مصنف کون ہیں؟ اچھا، ایک سوال آ سکتا ہے خواجہ محمد زکریا کے بارے میں کہ ایک تو
ان کے ڈاکٹریٹ کے بارے میں پوچھا گیا. دوسرا انہوں نے جن کتابوں کو ترتیب دیا مرتب کیا ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تیسرا یہ شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعری مجموعہ ہے آشوب کے نام سے, یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. شعری مجموعہ آشوب ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کا ہے. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ. پی ٹی وی کے معروف ڈرامے اندھیرا اجالا کے مصنف کون ہیں؟ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ یونس جاوید, یہ بڑا مقبول ہوا تھا, اس پر فلم بھی بنی تھی. عرفان کھوسٹ کو اس ڈرامے کی وجہ سے شہرت ملی تھی. جی نیکسٹ. دستے تہ سنگ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ فیض احمد فیض کا چوتھا شعری مجموعہ ہے جو 1965 میں منظر عام پر آیا تھا. اس میں وہ غزلیں ہیں جو ایام اسیری میں بھی لکھی گئی تھیں. اس کی ایک مشہور نظم ہے دستے تہ سنگ شورش زنجیر, اور وہ ایک تو وہ بڑی مشہور نظم ہے نا, آج بازار میں پابا جولاں چلو. تو 15 نظمیں ہیں اس شعری مجموعے میں دستے تہ سنگ میں, اور 11 غزلیں ہیں اور 7 قطعات ہیں. تو یہ فیض احمد فیض کا چوتھا شعری مجموعہ ہے. چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق کے پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پابا جولاں چلو. جی میڈم صاحب نیکسٹ. مجلس ترقی ادب لاہور کے موجودہ ناظم کا نام کیا ہے؟ جی اس کے پہلے ناظم تو امتیاز علی تاج تھے, اس کے بعد موجودہ ناظم عباس تابش ہیں. اس سے پہلے میاں والی کے منصور آفاق تھے, لیکن اب موجودہ ان کے جو ناظم ہیں وہ عباس تابش ہیں. جی نیکسٹ. مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے, تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. پاکستان میں اردو کو قومی و سرکاری دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا تاریخ ساز فیصلہ سپریم کورٹ کے کس چیف جسٹس کا ہے؟ جی یہ 2015 میں ستمبر 2015 میں یہ غالباً انہوں نے فیصلہ دیا تھا, کیونکہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 251 کے تحت 15 سال کے اندر اندر انگریزی کی جگہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر رائج کرنا تھا. تو چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے 2015 میں اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے 9 ہدایات پیش کی تھیں, اور یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا, جس کے سربراہ جسٹس جواد ایس خواجہ تھے, اور یہ 2015 میں دیا تھا, اور 9 ڈائریکشن دی تھیں عدالت میں. جی نیکسٹ. اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ 1958 میں کراچی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس نے لغت پر کام کرنا تھا. جس طرح انگریزی زبان میں آکسفورڈ ڈکشنری ہے نا, کسی نہج پر انہوں نے اردو کی لغت کو بنانا تھا, اور وہ 22 جلدوں میں اردو لغت جدید اصول پر, شاید اسی طرح کو نام ہے, اردو لغت جدید تاریخی اصول پر. تو 22 جلدوں میں یہ انہوں نے شائع کی ہے. اردو لغت بورڈ 1958 میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے قائم کیا تھا, اور اس نے ایک مشہور اور جامع لغت بھی تیار کیا تھا. اور اس کے جو موجودہ لغت بورڈ کے جو موجودہ سربراہ ہیں وہ غالباً عقیل عباس جعفری ہیں. مولوی عبدالحق, ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی, ڈاکٹر فرمان فتح پوری, جمیل جالبی, اور
اس کے ساتھ پروفیسر سحر انصاری، ڈاکٹر رؤف پاہرک، فہمیدہ ریاض، یہ سارے اردو لغت بورڈ کے سربراہ رہے تھے، لیکن موجودہ سربراہ عقیل عباس جعفری ہیں۔ اس کا صدر دفتر گلشن اقبال کراچی میں ہے شاید۔ جی نیکسٹ۔ ہفت پیکر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ہفت پیکر یہ شاعر اسلام حفیظ جلندری کا واحد افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ ان کے جوانی کے عہد میں لکھے ہوئے افسانے ہیں، یہ ان کے اپنے نہیں ہیں بلکہ مغربی افسانوں سے ہی ان کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ ہفت پیکر، اس میں 7 افسانے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس کا مقدمہ اور دیباچہ یہ سید امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، اور اس میں جو مشہور افسانے ہیں اس کا انتصاب سجاد حیدر یلدرم کے نام تھا، اور اس کے جو مشہور افسانے ہیں اس میں پہلا افسانہ ہے سہاگ کی رات، دوسرا ہے ہوشیار دیوانہ، پھر خودکشی ہے، آوارگی ہے، ملمہ ہے، حیات تازہ ہے، یہ ان کے افسانے ہیں۔ گھروندے کے عنوان سے اس کا ابتدائیہ ہے جو کہ حفیظ جلندری نے خود لکھا ہے۔ جی میڈم سے نیکسٹ۔ سر تحقیقی ٹائم ہو زاویے گیا ہے، کس چلنے دیتے ہیں یونیورسٹی کا یا نہیں؟ میگزین ہے؟ جی ایک منٹ 4-5 منٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک کل ہے بھی سر، کلاس نہیں لے سکے تھے۔ ٹھیک ہے سر، جی جی۔ ٹھیک ہے۔ تحقیقی زاویے کس یونیورسٹی کا میگزین ہے؟ الخیر یونیورسٹی، آزاد کشمیر۔ یعنی، لیکن، گمان اور شاید جیسے شعری مجموعوں کے خالق کون ہیں؟ جی جان ایلیا صاحب کا پہلا شعری مجموعہ شاید کے عنوان سے 1991 میں منظر عام پر آیا تھا۔ شاید کے بعد پھر ان کا دوسرا شعری مجموعہ یعنی کے عنوان سے 2003 میں آیا تھا، 4 سال بعد۔ پھر ان کا شعری مجموعہ گمان 2004 میں منظر عام پر آیا تھا۔ پھر ان کا شعری مجموعہ تھا لیکن، وہ 2006 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اور شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا 2008 میں منظر عام پر آیا تھا۔ فرنود، یہ ان کے ان کا نثری مجموعہ ہے فرنود، یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ تو شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا، یہ ان کے شعری مجموعے تھے۔ جی نیکسٹ۔ ماہ تمام کس شاعرہ کے کلیات کا نام ہے؟ جی خوشبو محبت کی شاعرہ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو کے عنوان سے 1976 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد سادبرگ، پھر 4 سال بعد 1980 میں، اور اس کے بعد پھر خود کلامی 1990 میں، اس کے بعد پھر انکار 1990 میں منظر عام پر آیا تھا۔ پھر 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا اسلام آباد۔ اس کے بعد پھر ان کا جو کلام تھا وہ کف آئینہ کے نام سے ہی شائع ہوا تھا، اور پھر 1994 میں ان کا کلیات ماہ تمام کے نام سے شائع ہوا تھا۔ جی میڈم سے نیکسٹ۔ گھنگرو ٹوٹ گئے کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ کتیل شفائی کی آپ بیتی ہے، اور اس کا ابتدائیہ اظہر جاوید نے لکھا ہے، اور اس کے کل 96 عنوانات ہیں، یعنی انہوں نے اپنے زندگی کے 96 واقعات بیان کیے ہیں، 96 عنوانات ہیں۔ جیسے شہاب نامہ کے ابواب ہے نا، وہ بھی عنوانات کے تحت لکھی گئی ہے، ابواب کے تحت لکھی گئی ہے، تو گھنگرو ٹوٹ گئے بھی ابواب کے تحت لکھی گئی ہے۔ تو ان کا جو پہلا باب ہے غالباً وہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں یہ ملازم تھے، ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر بڑے زبردست انہوں نے خاص طور پہ وہ
मॉस्को यात्रा, उसके बाद सदर अयूब के बारे में, और उसके साथ साथ मौलवी सैयद अब्दुल हमीद अदम का भी एक वाक़या था। और उसके बाद ये चूंकि कम्युनिस्ट भी थे ना, तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक था, तो कम्युनिस्ट दोस्तों का भी इन्होंने तस्करा किया है। और शराब और मौलवियन का एक दिलचस्प मजमून भी इसी में शामिल है। साहिर लुधियानवी के बारे में और धर्मेंद्र जो इंडियन एक्टर है उसके बारे में भी लिखा, लता मंगेशकर के बारे में भी लिखा, निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के बारे में भी लिखा, मिर्जा अदीब के बारे में भी इन्होंने बयान किया है, इकबाल बानो के बारे में बयान किया है, फैज अहमद फैज के बारे में, इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, तो उस्ताद इमाम दीन के बारे में भी ये इनके उन्मानात मौजूद हैं। जी आखिरी सवाल पढ़ते हैं, पढ़ें जी। महमूद हाशमी की किताब कश्मीर उदास है का ताल्लुक किस सिनफ़े नस्र से है? ये जो महमूद हाशमी साहब थे, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से था बेसिकली। ये बुनियादी तौर पर अदीब, सहाफ़ी और मुअल्लिम थे, और ये उर्दू के प्रोफेसर भी थे, ख़ास तौर पर श्रीनगर कॉलेज में, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर जो था, ये उसमें उर्दू के प्रोफेसर थे महमूद हाशमी। तो ग़ालिबन 1945 में तरक्की पसंद तहरीक वालों का जो इजलास हुआ था श्रीनगर में, ये उसका आंखों देखा अहवाल है, यानी कि ये उसका रिपोर्टाज है या रुदाद उसको कह लें। लेकिन ये नावल नुमा रिपोर्टाज फिर बाद में शाये हुआ था 1950 में। तो अनारकली की वापसी इनका एक ड्रामा भी है। अनारकली ड्रामा इम्तियाज अली ताज का है, अनारकली की वापसी महमूद हाशमी का ये ड्रामा है। ये 2009 में इनका इंतकाल हुआ था, बड़ी लंबी उम्र पाई थी इन्होंने। 2009 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे, सहाफ़ी भी थे, अदीब भी थे। इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक का जो इजलास हुआ था उसका आंखों देखा हाल बयान किया था एक सहाफियाना अंदाज में। जी आगे कौन सा सवाल है? सर आखिरी सवाल है, मशहूर नातिया कसीदा लामिया किस शायर की तख्लीक है? जी इसको पढ़ लेते हैं। कसीदा लामिया, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस कसीदे के हर शेर के आखिर में लफ्स बल्कि हर्फ लाम आए तो उसको कसीदा लामिया कहते हैं। और कसीदा लामिया ये मोहसिन काकोरवी ने लिखा है। मोहसिन काकोरवी वो शायर हैं कि जिन्होंने सिर्फ नातिया कसायद लिखे हैं, यानी कि इनका नात पर ही काम है। और इनका जो नातिया कसीदा है, वैसे इन्होंने एक चिराग काबा मसनवी है, दूसरी है सुबह तजल्ली, वो भी लिखी थी। लेकिन इनका जो कसीदा है लामिया है, वो कसीदा एक नातिया कसीदा है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तानी शायर का लिखा हुआ ये वाहिद कसीदा है कि जिसमें हिंदुस्तानी फिजा और हिंदुस्तानी अलामात इस्तेमाल की गई हैं, यानी हिंदुस्तानी तहजीब व अनासर को ही इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जितने कसीदे लिखे गए, नातें पढ़ी लिखी गई, तो उनमें इस्लामी अलामात अरब के पस मंज़र में बयान की गई। लेकिन इन्होंने जो अलामात इस्तेमाल की हैं वो हिंदुस्तानी तहजीब के पस मंज़र में इस्तेमाल की हैं। तो ये जो कसीदा लामिया है इसके 143 अशार हैं। और इस कसीदे की एक सिफत ये है कि इसमें 2 गज़लें भी शामिल हैं इसी कसीदे के अंदर। इसी कसीदे के अंदर 2 गज़लें भी शामिल हैं। और
اس کا ایک شعر ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل. تو یہ متھرا، گنگا اور یہ سارے انہوں نے ہندوستان